مجھے یہ یقین ہے کہ اگر میں ان 5,000 سپاہیوں کو بہادروں کی موت مرنا سکھا دوں تو ہماری قوم جی اٹھے گی۔ آپ مصر جائیے، مجھے اس خزانے کی ضرورت نہیں۔ میں پیٹ پر پتھر باندھ کر اور جسم پر چیتڑے اوڑھ کر لڑوں گا، اور مجھے یقین ہے کہ قوم میرا ساتھ دے گی۔ جلال الدین نے باگ کھینچ کر گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ جلال ٹھہرو، مجھے یہاں چھوڑ کر نہ جاؤ، یہاں میرا کوئی نہیں، مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ جلال الدین نے گھوڑا روکتے ہوئے کہا، چلیے، لیکن کہاں؟ موت کے پیچھے آزادی کی تلاش میں۔ نہیں نہیں بیٹا، میرا کہا مانو، ہم تاتاریوں سے نہیں لڑ سکتے۔ خدا اور رسول کے احکام سے زیادہ میرے لیے آپ کا حکم مقدم نہیں۔ ہماری منزل اور راستے مختلف ہیں۔ خدا حافظ۔ چند دن کے بعد خوارزم شاہ کو کسی نے تاتاریوں کی آمد کی خبر دی، اور وہ اپنے چند رفیقوں سمیت بحیرہ خضر کے ایک جزیرے میں پناہ گزین ہو گیا اور وہیں گمنامی کی موت مر گیا۔ تاتاریوں کا سیل ہماگیر، ترکستان، خراسان اور ایران کے وسیع میدانوں کا رخ کر رہا تھا۔ آگ اور خون کے اس طوفان کے سامنے پہاڑ، دریا اور قلعے کوئی شے نہ تھے۔ شمال اور مغرب میں تاتاریوں کے سیلاب کی لہریں سلطنت خوارزم کی حدود سے آگے گزر کر دریائے نیپیر کے کنارے کو چھو رہی تھیں۔ چنگیز خان کا ایک بیٹا روس میں ماسکو کے دروازے پر دستک دے رہا تھا، اور دوسرا مشرقی یورپ کی چھوٹی چھوٹی سلطنتوں کو تحت و تاراج کر رہا تھا۔ لیکن خوارزم کی وسیع سلطنت میں ابھی تک ایک ناقابل تسخیر چٹان موجود تھی۔ سیلاب کی تند و تیز لہریں کئی بار اس کے اوپر سے گزر گئیں، لیکن اسے متزلزل نہ کر سکیں۔ خوارزم کی خاکستر میں بھی ابھی تک آگ کی ایک چنگاری سلگ رہی تھی، اور چنگیز خان یہ خطرہ محسوس کر رہا تھا کہ اگر اس چنگاری کو ختم نہ کیا گیا تو راگ کا یہ انبار کسی دن ایک آتش فشاں پہاڑ بن جائے گا۔ یہ آہنی چٹان اور یہ نہ بجھنے والی چنگاری جلال الدین تھا، ایک بزدل باپ کا بہادر بیٹا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو جیتے جی ہار ماننا نہیں جانتے تھے، جو فتح اور شکست سے بے نیاز ہو کر لڑتے تھے، طوفان میں کودتے ہوئے سمندروں کی گہرائی کی پرواہ نہیں کرتے۔ جلال الدین نے جانبازوں کی ایک مٹھی بھر جماعت کے ساتھ کئی میدانوں میں تاتاریوں کا مقابلہ کیا۔ وہ ایک جگہ سے شکست کھا کر نکلتا اور دوسرے دن یہ سنا جاتا کہ وہ 30 یا 40 کوس دور اپنی سلطنت کے کسی کھوئے ہوئے شہر کو واپس لے چکا ہے۔ کبھی اس کے ساتھ 5,000 سپاہی ہوتے اور کبھی 500، کبھی تو 500 سے بھی کم، لیکن وہ لڑتا رہا۔ وہ بھوکے شیر کی طرح عقب سے حملہ کرتا، عقاب کی طرح ہراول پر جھپٹتا اور تاتاریوں کے دیکھتے ہی دیکھتے کسی پہاڑ یا جنگل میں روپوش ہو جاتا۔ رات کے وقت اس کے سوار تاتاریوں کی چھاؤنیوں پر حملہ کرتے اور آن کی آن میں جلتی ہوئی مشلوں سے سینکڑوں خیموں کو آگ لگا جاتے۔ وہ تاتاریوں کی ٹڈی دل افواج سے مرعوب نہ ہوا۔ مفتوحہ شہروں اور بستیوں پر تاتاریوں کے مظالم کی داستانیں اس کا حوصلہ پست نہ کر سکیں۔ بخارا، سمرقند اور دوسرے شہروں پر تاتاریوں کے مظالم کی داستانیں سن کر جنوب کے شہروں کی بیشتر آبادی ہمسایہ ممالک کی طرف ہجرت کر چکی تھی۔ عراق، شام، افغانستان اور مصر کی طرف جانے والے راستوں پر لاکھوں پناہ گزین بچوں، مردوں اور عورتوں کے قافلے بھوک سے مر رہے تھے۔ صاحب حیثیت لوگ محمد شاہ کی پہلی شکست کی خبر پاتے ہی دوسرے ممالک میں ہجرت کر چکے تھے، لیکن چند اور شہر فتح ہونے کے بعد جب سب کو یقین ہو گیا کہ تاتاری کسی ایسے مسلمان مرد کو زندہ نہیں چھوڑتے جو تلوار اٹھا سکتا ہو، تو غریب اور نادار لوگ بھی اپنی بستیاں اور شہر خالی کرنے لگے۔ قافلوں اور قافلوں کے رہنماؤں میں بہت سے لوگوں کو یہ علم نہ ہوتا کہ ان کی منزل کہاں ہے، لیکن وہ جا رہے تھے۔ شمال مشرق سے تاتاریوں کا خوف انہیں جنوب مغرب کی طرف دھکیل رہا تھا۔ جن قافلوں کا تاتاریوں سے تصادم ہوتا، ان میں سے چند خوبصورت عورتوں کے سوا تمام کو قتل کر دیا جاتا۔ روز اول سے لے کر اب تک دن کے وقت سورج اور رات کے وقت تاروں نے خدا کی زمین پر اپنی آنکھوں سے ایسے مظالم نہ دیکھے تھے۔
پناہ گزینوں کی زیادہ تر تعداد مرو کا رخ کر رہی تھی۔ یہ وہ شہر تھا جو 6 صدیاں پیشتر ترکستان کے فاتح اعظم قتیبہ بن مسلم کا مستقر رہا تھا، جہاں سلطان سنجر سلجوقی کی قبر موجود تھی۔ جلال الدین کی سرگرمیوں کے باعث بیشتر پناہ گزینوں کو تاتاریوں کے ہاتھوں سے بچ کر مرو پہنچنے کا موقع مل گیا۔ چند مہینوں میں مرو میں کئی لاکھ پناہ گزین جمع ہو چکے تھے۔ طاہر کو قید ہوئے 10 مہینے گزر چکے تھے۔ ابتدائی چند ہفتے عوام بہت مشتعل رہے، لیکن آہستہ آہستہ ان کا جوش و خروش ٹھنڈا پڑ گیا اور مظاہرے بند ہو گئے۔ حکومت نے عوام کی طرف سے مطمئن ہو کر عبدالعزیز، عبدالملک اور ان کے ساتھیوں کے متعلق حکومت کے خلاف نفرت پھیلانے کے جرم میں گرفتاری کے احکام جاری کر دیے، لیکن سنجیدہ اور بااثر لوگوں کا ایک طبقہ ان کا حامی تھا اور حکومت کو انہیں پرامن طریقے سے گرفتار کرنے کا موقع نہ ملا۔ بخارا، سمرقند، طوس، ترمذ اور رے کے متعلق المناک خبریں سن کر اہل بغداد نے پھر کروٹ لی اور طاہر کے حامیوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ پناہ گزینوں کا ایک قافلہ بغداد پہنچا اور ان کی زبانی تاتاریوں کے روح فرسا مظالم کی داستانیں سننے کے بعد بغداد کی ہر محفل میں خلیفہ اور امرائے سلطنت کی بے حسی پر نکتہ چینی میں اضافہ ہونے لگا۔ تاتاریوں کے ایران میں داخل ہونے کی خبر سن کر ان کی بے چینی خوف و ہراس میں تبدیل ہو گئی اور لوگ کھلے بندوں وزیر اعظم، خلیفہ اور دوسرے امراء کے خلاف غم و غصے کا اظہار کرنے لگے۔ ایک رات شہر کی ہر مسجد کے دروازے پر اس مضمون کے اشتہار چسپاں تھے: غفلت کی نیند سونے والوں جاگو، ہلاکت اور بربادی کا طوفان بغداد کے دروازوں پر دستک دے رہا ہے۔ جن لوگوں کو تم اپنا محافظ سمجھتے ہو وہ تاتاریوں کے ساتھ تمہاری عزت اور آزادی کا سودا کر چکے ہیں۔ کیا اب تک حکومت کی غیر جانبداری یہ ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں کہ طاہر بن یوسف نے خلیفہ اور چنگیز خان کے درمیان جس خفیہ سمجھوتے کا انکشاف کیا تھا وہ ہو چکا ہے؟ اگر طاہر کا الزام غلط تھا تو حکومت اس پر کھلی عدالت میں مقدمہ چلانے کی جرت کیوں نہ کرتی؟ اگر خلیفہ کو علاء الدین محمد خوارزم شاہ سے دشمنی تھی تو وہ چل بسا۔ اب ترکستان، خراسان اور ایران میں تاتاریوں کے ناقابل بیان مظالم کی اطلاعات سن کر بھی خلیفہ دشمنان اسلام کے خلاف اعلان جہاد کیوں نہیں کرتا؟ بغداد کے لوگوں، تمہارے غدار تمہیں اس دشمن کے ہاتھ میں فروخت کر رہے ہیں جو کسی پر رحم کرنا نہیں جانتا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنے لیے ایک فیصلہ کرو۔ جامع مسجد میں جمعہ کی نماز کے بعد ایک پیغام سنا دیا جائے گا۔ جمعہ کے دن مسجد میں تل دھرنے کو جگہ نہ تھی اور پیغام سنانے والا عبدالملک تھا۔ سامعین یہ محسوس کر رہے تھے کہ طاہر بن یوسف کی روح قید خانے سے نکل کر اس کے وجود میں آ گئی ہے۔ اس کی تقریر کا سب سے پہلا اثر یہ تھا کہ جن قاضیوں نے طاہر بن یوسف کے خلاف باغی ہونے کا فتویٰ دیا تھا ان کے مکانات کو آگ لگا دی گئی۔ شام کے وقت مشتعل ہجوم وزیر اعظم کے محل کے دروازے کے سامنے نعرے لگا رہا تھا۔ اکابرین سلطنت ایک وسیع کمرے میں خلیفہ کی مسند کے سامنے کرسیوں پر رونق افروز تھے۔ نقیب نے خلیفہ کی آمد کا اعلان کیا اور امراء اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ایک سپاہی نے مسند کے پیچھے دروازے کا پردہ ہٹایا اور خلیفہ 4 حبشی غلاموں کی ننگی تلواروں کے سائے میں مسند پر نمودار ہوا۔ نقیب کے دوسرے اعلان پر امراء اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ خلیفہ کے حکم پر ناظم شہر نے اٹھ کر شہر کی تازہ صورتحال کے متعلق اپنی رپورٹ پیش کی اور اکثر امراء نے یکے بعد دیگرے اس پر اپنی رائے کا اظہار کیا۔ وہ تمام اس بات پر متفق تھے کہ طاہر کی گرفتاری کے بعد عوام بے حد مشتعل ہو چکے ہیں۔ شہر کے سب سے بڑے قاضی کا مکان صرف اس لیے جلایا گیا ہے کہ انہوں نے اس کے خلاف بغاوت کا فتویٰ دیا تھا، اور جن علماء نے اس کے بے دین ہونے کا اعلان کیا تھا مشتعل ہجوم ان کے گھروں پر ہر روز پتھر پھینکتا ہے۔ شہر کی مساجد پر گمراہ قسم کے نوجوان قابض ہو رہے ہیں اور سلطنت کے ایک ایک عہدیدار کو برسر منبر کوسا جا رہا ہے۔ شہر کے کوتوال نے بتایا کہ عبدالعزیز اور عبدالملک کی کوششوں سے
فوج کے کئی سپاہی اور افسر در پردہ ان باغیانہ سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ خلیفہ نے یہ تمام واقعات سننے کے بعد بے قراری سے پہلو بدلتے ہوئے کہا، باغیوں کی سرگرمیوں کے متعلق ہم بہت کچھ سن چکے ہیں۔ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ تم لوگوں نے اب تک کیا گیا ہے، کتنے آدمی گرفتار کیے؟ کوتوال اور ناظم شہر اس سوال پر وزیر اعظم کی طرف دیکھنے لگے۔ وزیر اعظم نے اٹھ کر کہا، امیر المومنین کی اجازت سے میں اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ خلیفہ نے اس بات میں سر ہلا دیا اور وزیر اعظم نے کہا، لوگ اس بات سے زیادہ بدظن ہوئے ہیں کہ ہم نے طاہر پر مقدمہ چلائے بغیر اسے قید میں ڈال دیا ہے۔ اس نے اپنی تقریروں میں حکومت پر سخت الزامات لگائے تھے۔ اگر اسے عدالت میں لایا جائے تو مجھے یقین ہے کہ وہ کسی الزام کا ثبوت نہیں دے سکے گا، اور رائے عامہ جو آج ہمارے خلاف ہے کل اس سے کہیں زیادہ اس کے خلاف ہو جائے گی۔ ہم اگر آج اندھا دھند گرفتاریاں شروع کر دیں تو بغداد کے قید خانے بھر جائیں گے، لیکن باغیوں کی تعداد میں کمی نہ ہوگی۔ اس کے علاوہ ترکستان کے مفتوحہ علاقوں پر تاتاریوں کے مظالم کی داستانیں کسی سے پوشیدہ نہیں۔ جب اسلامی ممالک کے باشندوں کو پتہ چلے گا کہ بغداد کے عوام حکومت کو تاتاریوں کے ساتھ ساز باز کرنے کا مجرم گردانتے ہیں، اور حکومت کھلی عدالت میں نیک نیتی کا ثبوت دینے کے بجائے لوگوں پر سختی کر کے ان کی آواز دبانا چاہتی ہے، تو وہ یہ سوچنے میں حق بجانب ہوں گے کہ حکومت واقعی مجرم ہے۔ طاہر نے ممبر پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا تھا کہ اس کے ساتھ جو نوکر یہاں سے روانہ ہوئے تھے ان کے منڈے ہوئے سروں پر سابق وزیر خارجہ اور حضرت امیر المومنین کے دستخطوں سے ایسی تحریر لکھی ہوئی تھی جس میں تاتاریوں کو خوارزم پر حملہ کرنے کی ترغیب دی گئی تھی، لیکن ہم آسانی سے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ ایک افسانہ ہے۔ وحید الدین اپنی پہلی سازش کے انکشاف کے بعد اچانک روپوش ہو گیا تھا اور آج تک اس کا پتہ نہیں، اور طاہر یہاں سے وحید الدین کے روپوش ہو جانے سے 1.5 ماہ بعد قراقرم کی طرف روانہ ہوا تھا۔ اس لیے وہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اس کے ساتھی وحید الدین سے کوئی تحریر یا ہدایت لے کر گئے تھے۔ اس کے علاوہ اس کے بیان کے مطابق وہ تینوں آدمی مارے جا چکے ہیں اور ان کے سر خوارزم شاہ کے پاس بھیجے گئے تھے، اس لیے وہ اس تحریر کے متعلق بھی کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکتا۔ مجھے یقین ہے کہ اسے قاضی کے سامنے لایا جائے تو بغداد کا احمق ترین آدمی بھی اسے جھوٹا خیال کرے۔ اس کے برعکس اس پر مقدمہ چلائے بغیر اسے قید میں رکھنے یا کوئی اور سزا دینے سے بغداد کے لوگوں کی بے چینی بڑھتی جائے گی۔ امراء سلطنت کی اکثریت نے وزیر اعظم کی تجویز کی حمایت کی۔ خلیفہ نے مولب بن داؤد کی طرف دیکھا اور اس نے اٹھ کر نہایت فصیح انداز میں تقریر شروع کی۔ ہم طاہر کو ایک معمولی عقل کا آدمی سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں وہ بغداد کی فضا مقدر کرنے کے لیے حکومت خوارزم کی ہدایات پر عمل کر رہا ہے۔ اس کی دولت کے قصے پہلے بھی مشہور تھے اور اب وہ اس مہم کے لیے یقیناً اپنے ساتھ بہت کچھ لے کر آیا ہوگا۔ وہ نوکر جو اس کے ساتھ گئے تھے نہایت معمولی حیثیت کے لوگ تھے۔ ممکن ہے کہ دولت کے لالچ سے وہ اس کے مقاصد کا اعلی کار بننے کے لیے تیار ہو گئے ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ زندہ ہوں اور طاہر نے انہیں بغداد کے کسی گوشے میں چھپا رکھا ہو اور ان کی موت کا قصہ اس لیے مشہور کیا ہو کہ ہم ان کی جستجو نہ کریں۔ آپ صرف اس بھروسے پر اسے عدالت میں اپنے الزامات ثابت کرنے کا موقع دینا چاہتے ہیں کہ اس کے حق میں گواہی دینے والا کوئی نہیں، لیکن اگر اچانک وہ 3 آدمی کسی گوشے سے نکل کر عدالت میں آ جائیں تو عوام کو آپ یہ نہیں سمجھا سکیں گے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ وحید الدین محض اس سازش کو چھپانے کے لیے روپوش ہو گیا ہو۔ اسی نے ان تینوں آدمیوں کے سروں پر کچھ لکھا ہو اور اسی نے خلیفہ کے جعلی دستخط کیے ہوں۔ کسی کے لیے سابق وزیر خارجہ کے ہاتھ کی تحریر پہچانا مشکل نہ ہوگا۔ طاہر نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ قراقرم میں ان کے سر مونڈ کر یہ تحریریں پڑھی گئی، اس لیے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں بغداد سے طاہر کے ساتھ بھیجنے سے کچھ عرصہ پہلے ہی تیار کر لیا گیا تھا۔ وحید الدین ایک عام آدمی نہ تھا، وہ حکومت کا ایک اہم رکن تھا۔ اگر عدالت میں اس کی سازش ثابت ہو گئی تو عوام ہم سب کو مجرم گردانیں گے، اس لیے میں اسے عدالت میں لانا خطرے سے خالی نہیں سمجھتا۔
تاہم میں وزیر اعظم کی اس رائے کے حق میں ہوں کہ سر دست کسی سخت اقدام سے عوام کو مشتعل کرنا خطرے سے خالی نہیں۔ اگر ہم تدبر سے کام لیں تو یہ تمام مشکلات حل ہو سکتی ہیں۔ حضرت امیر المومنین اور قابل احترام وزیر اعظم مجھے اجازت دیں تو میں تخلیہ میں ایک تجویز پیش کروں گا۔ خلیفہ نے عصر کے وقت وزیر اعظم اور مہلب کو حاضر ہونے کا حکم دے کر مجلس برخاست کی۔ عصر کے وقت جب وزیر اعظم خلیفہ کے محل کے دروازے پر پہنچا تو شہر کا ناظم اور مہلب باہر نکل رہے تھے۔ وزیر اعظم کے استفسار پر مہلب نے بتایا کہ مجھے خلیفہ نے وقت سے پہلے ہی بلا لیا تھا اور میں اپنی تجویز پیش کر چکا ہوں۔ خلیفہ میرے ساتھ متفق ہیں اور اب میں آپ کی طرف آ رہا تھا۔ میں نے خلیفہ کو یہ مشورہ دیا ہے کہ طاہر کو قید خانے سے فرار ہونے کا موقع دیا جائے۔ تاتاریوں کی افواج مرو پر حملہ کر چکی ہیں۔ وہ اور اس کے تمام سرپھرے ساتھی موقع ملتے ہی اس طرف بھاگ جائیں گے۔ اس کے بعد لوگ خود بہت ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ اس کی گرفتاری کے فوراً بعد سرکاری جاسوسوں نے بتا دیا تھا کہ اسے گرفتار نہ کیا جاتا تو 1 دن یا 2 دن کے اندر بغداد چھوڑنے والا تھا۔ اب ہم اسے رہائی کا موقع دیتے ہی شہر میں منادی کرا دیں گے کہ اسے پکڑنے والے کو ایک بہت بڑی رقم انعام دی جائے گی، اور اس کے چلے جانے کے 1 یا 2 دن بعد ہم یہ مشہور کر دیں گے کہ وہ خوارزم شاہ کے ایما پر بغداد میں فتنہ پیدا کرنے کے لیے آیا تھا۔ وزیر اعظم نے کہا، آپ نے ہمیں یہ راستہ بتا کر ملک کی بہت بڑی خدمت کی ہے۔ میں ابھی داروغہ کو حکم بھیجتا ہوں کہ اسے قید خانے سے بھگا دے۔ مولب نے کہا، یہ کام میرے سپرد کیجیے۔ میں کل ناظم شہر کے ساتھ خود داروغہ کے پاس جاؤں گا اور اسے سمجھا دوں گا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم نے کہا، آپ نے مجھے بہت ہی بڑی ذہنی کیفیت سے نجات دلائی ہے، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ مہلب نے جواب دیا، یہ میرا فرض تھا۔ لوگ بہت زیادہ مشتعل ہو رہے ہیں، میرے خیال میں اسے جلدی قید خانے سے نکال دینا چاہیے۔ آپ مطمئن رہیں، وہ کل تک آزاد ہو جائے گا۔ صفیہ دریا کے کنارے بالائی منزل کی چھت پر کھڑی تھی۔ شام ہونے کو تھی۔ مغربی افق پر آفتاب کو اپنی آغوش میں لینے والے بادلوں کا رنگ سرخ ہو رہا تھا۔ پرندے آسمان کی مشعل کو روپوش ہوتے دیکھ کر اپنے اپنے گھونسلوں میں پناہ لینے جا رہے تھے۔ فضا کے دھندلکے کے ساتھ چاند کا زردی مائل چہرہ روشن ہونے لگا تھا۔ ستارے آسمان کے آنچل سے جھانکنے لگے تھے اور مغموم کائنات مسکرا اٹھی تھی۔ فضا میں خنکی بڑھ رہی تھی۔ دن بھر کے تھکے ہوئے ماہی گیر اپنی کشتیاں دوسرے کنارے پر لگا رہے تھے۔ پانی کی سطح سے کبھی کبھی کوئی بے قرار مچھلی 1-2 بالشت اچھلتی پھر روپوش ہو جاتی۔ صفیہ نیچے اترنے کا ارادہ کر رہی تھی کہ اسے کسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا اور بے پرواہی سے منہ پھیر لیا۔ یہ قاسم تھا۔ اس نے کہا، صفیہ، سردی لگ جائے گی، چلو نیچے۔ صفیہ نے کوئی جواب نہ دیا اور آگے بڑھ کر پھر دریا کی طرف دیکھنے لگی۔ صفیہ، خدا کے لیے بولو، مجھے جی بھر کر کوسو۔ میرے لیے تمہاری یہ خاموشی ناقابل برداشت ہے۔ اگر مجھے معلوم ہو کہ اس دریا کا رخ بدل دینے سے تمہاری کھوئی ہوئی مسکراہٹ واپس دلا سکتا ہوں تو خدا کی قسم میں اس کے لیے بھی تیار ہو جاؤں گا۔ وہ چلائی، تم جھوٹے ہو، تم مکار ہو، خدا کے لیے جاؤ، مجھے پریشان نہ کرو۔ بس میں یہی سننے کے لیے آیا تھا۔ اس نے اپنی خفت کو چھپاتے ہوئے مسکرانے کی کوشش کی۔ صفیہ نے اور زیادہ تال ہو کر کہا، تم ظالم ہو، کمینے ہو، تم غدار ہو۔ چلے جاؤ ورنہ میں اس چھت سے چھلانگ لگا دوں گی۔ قاسم نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ صفیہ، واقعی تمہیں مجھ سے اتنی نفرت ہے؟ میں تمہیں نفرت کے قابل بھی نہیں سمجھتی۔ اس نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، یہ سب کچھ طاہر کی وجہ سے ہے، وہ بیوقوف بدھو۔ قاسم غصے سے دانت پیس کر بولا، میں تمہیں ہمیشہ قابل نفرت سمجھتی تھی۔ تم جھوٹ کہتی ہو۔ تم نے آج جو کچھ ابا، امی اور سکینہ سے کہا ہے میں سن چکا ہوں۔ مجھ سے نفرت کی وجہ یہ ہے کہ تم اس جاہل سے محبت کرتی ہو، لیکن تمہیں اپنا فیصلہ بدلنا پڑے گا۔ تم میرے پاؤں پر سر رکھنے پر مجبور ہو جاؤ گی۔ صفیہ نے قاسم کی طرف حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا،
میں مر جانا بہتر سمجھوں گی، اور میں یہ کہتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتی کہ مجھے اس سے محبت ہے۔ میں نے جو کچھ چچا، چچی اور سکینہ سے کہا ہے تمام دنیا سے کہوں گی۔ تم زیادہ سے زیادہ موت کی سزا دے سکتے ہو، لیکن مجھے اس محل سے زیادہ اس قبر کی مٹی عزیز ہوگی۔ تم مجھ سے سب کچھ چھین سکتے ہو، لیکن اس کی محبت نہیں چھین سکتے۔ تمہیں اس قبر کی مٹی عزیز ہوگی، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اسے قبر کی مٹی بھی نصیب نہیں ہوگی۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں، میں اسے ہر جگہ دیکھ سکوں گی۔ دریا کی ان لہروں میں، چاند کی روشنی میں، ستاروں کی جگمگاہٹ میں وہ ہر وقت میرے پاس ہوگا۔ میں پھولوں میں اس کی مسکراہٹ دیکھوں گی، ہواؤں کی سرسراہٹ میں اس کی آواز سنوں گی۔ تم اسے مجھ سے چھین سکتے ہو، جدا نہیں کر سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری محبت کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ وہ زندہ رہے یا مر جائے۔ تم اس کی زندگی کے بلند مقاصد سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتی۔ تم ان بلند مقاصد کے متعلق کیا جانتے ہو؟ ایک گندی نالی میں پلنے والا کیڑا آسمان کی بلندیوں سے باتیں کرنے والے عقاب کے خیالات کیسے سمجھ سکتا ہے؟ تو کیا تم یہ پسند کرو گی کہ تمہارے عقاب کے پر سے تمہاری وجہ سے کاٹ دیے جائیں؟ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ وہ اپنے مقاصد کے لیے زندہ رہے تو تم اسے موت کے منہ سے بچا سکتی ہو، لیکن تمہیں ایک چھوٹی سی قربانی دینا پڑے گی۔ میں اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دے سکتی ہوں، لیکن یہ اچھی طرح سوچ لو، تمہیں صرف اس کی ذات سے محبت ہے۔ اس کے مقاصد کے لیے قربانی دینا تمہارے لیے آسان نہ ہوگا۔ تمہیں اپنی محبت قربان کرنا پڑے گی۔ بتاؤ، تم اس کے لیے تیار ہو؟ بولو، خاموش کیوں ہو گئی؟ میں آج تمہارا امتحان لینے کے لیے آیا ہوں۔ کان کھول کر سنو، اسے قتل کر دینے کا فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن تمہارا ایک وعدہ اس کی جان بچا سکتا ہے۔ میں اسے قید خانے سے فرار ہونے کا موقع دے سکتا ہوں۔ وہ ترکستان یا کسی اور ملک میں جا کر اپنے بلند مقاصد کے لیے زندہ رہ سکتا ہے۔ اور اس کے عوض مجھ سے کیا وعدہ لینا چاہتے ہو؟ یہ کہ تم میرے ساتھ شادی کر لو گی۔ دونوں کچھ دیر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ صفیہ کے کانوں میں طاہر کے یہ الفاظ گونج رہے تھے، آپ ایک عالی شان محل میں رہ کر بھی اپنا دھم گھٹتا محسوس کرتی ہیں، لیکن ترکستان میں آپ کی ہزاروں ایسی بہنیں جنہیں اس آسمان کے نیچے سر چھپانے کی جگہ نہیں ملتی، اس وقت میری توجہ کی حقدار ہیں۔ اسلام کی وہ بد نصیب بیٹیاں اپنی عراق، عرب اور مصر کے پرامن شہروں میں رہنے والی بہنوں سے پکار پکار کر یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر تمہارے بھائی، شوہر اور عزیز ہماری مدد کو پہنچ سکتے ہیں تو خدا کے لیے ان کا راستہ نہ روکو۔ دریا میں بہتے ہوئے اس انسان کی طرح جس کے ہاتھ میں کنارے پر اگی ہوئی گھاس کے چند تنکے آ گئے ہوں، صفیہ نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا، میں وعدہ کرتی ہوں، لیکن مجھے تمہاری باتوں پر یقین نہیں آتا۔ اسے قید سے چھڑانا تمہارے بس میں نہیں۔ قاسم نے پر امید ہو کر کہا، تم اطمینان رکھو، وہ بہت جلد آزاد ہو جائے گا۔ صفیہ نے سراپا التجا بن کر کہا، قاسم، میرے ساتھ دھوکہ نہ کرنا، عالم اسلام کو اس کی ضرورت ہے۔ اگر تم مجھے معاف نہیں کر سکتے تو اپنے ہاتھوں سے میرا گلا گھونٹ ڈالو۔ میرا ہونا ایک جیسا ہے، لیکن اس کی موت شاید لاکھوں انسانوں کی موت ہو۔ قاسم نے جواب دیا، تم عنقریب سنو گی کہ وہ خوارزم پہنچ چکا ہے، چلو نیچے چلیں۔ صفیہ اس کے ساتھ چل دی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو سکینہ نے کہا، تم کہاں غائب ہو گئی تھی؟ کھانا ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ وہ جواب دیے بغیر اپنے بستر پر لیٹ گئی اور تکیے میں منہ چھپا کر ہچکیاں لینے لگی۔ سکینہ نے اسے اٹھا کر اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، صفیہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بتاؤ، خدا کے لیے۔ لیکن صفیہ نے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے چلا کر کہا، سکینہ، جاؤ، مجھے تنہا رہنے دو۔ شام کے وقت قید خانے کی چار دیواری کے اندر داروغہ کے مکان کے ایک کمرے میں مولب، ناظم شہر اور داروغہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ناظم شہر نے مولب سے سوال کیا، فرض کیجئے اگر آج اس نے کھانا نہ کھایا تو کل ضرور کھائے گا۔ داروغہ نے کہا، میری نظر میں تو وحید الدین بھی کم خطرناک نہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ کسی وقت ہماری گردن پر تلوار ثابت نہ ہو، اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ اسے بھی قید خانے کی زندگی سے آزاد کیا جائے۔ مولب نے جواب دیا، اس کے متعلق بعد میں دیکھا جائے گا۔
ایک سپاہی نے اندر آ کر اطلاع دی کہ قاسم آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ مولب نے حیران ہو کر سوال کیا، قاسم؟ بلاؤ اسے۔ قاسم نے آتے ہی شکایت کی کہ وہ اسے بہت دیر سے ڈھونڈ رہا ہے۔ مولب نے سوال کیا، تمہیں میرے یہاں آنے کی خبر کس نے دی؟ مجھے آپ کی قیامگاہ سے پتہ چلا کہ آپ ناظم کے ساتھ گئے ہیں۔ ناظم کے گھر سے اس جگہ کا پتہ ملا۔ میں آپ سے تنہائی میں 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ مولب نے ناظم اور شہر کے داروغہ کو اشارہ کیا اور وہ اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ قاسم کرسی پر بیٹھ گیا۔ مولب نے سوال کیا، آپ پریشان معلوم ہوتے ہیں، خیریت تو ہے؟ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ پوچھیے۔ مجھے ابا جان سے معلوم ہوا ہے کہ آپ طاہر کو فرار ہونے کا موقع دینا چاہتے ہیں۔ یہ درست ہے، لیکن یہ بات آپ کو کسی کو بتانی نہیں چاہیے۔ میں بحیثیت ایک دوست کے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ واقعی درست ہے؟ یہ بالکل درست ہے، لیکن اگر آپ کو یہ بات پسند نہ ہو تو فیصلہ تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ نہیں، قاسم نے جواب دیا، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ فیصلہ تبدیل نہ کریں۔ مولب نے مسکراتے ہوئے سوال کیا، آپ اپنے ضمیر پر کوئی بوجھ محسوس کر رہے ہیں؟ قاسم نے ہنستے ہوئے جواب دیا، میرے پاس بوجھ محسوس کرنے والا ضمیر نہیں ہے۔ میں ایسے ضمیر کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن یہ تو بتائیے کہ آپ ایسے خطرناک آدمی کو آزاد کیوں کرانا چاہتے ہیں؟ وہ آزاد ہو کر بھی میرا اور آپ کا دشمن رہے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ گھبرائیے نہیں۔ اگر آپ کی خواہش یہ ہے کہ وہ آزاد ہو تو میں اپنی خواہش کے خلاف بھی اسے بھاگ جانے کا موقع دوں گا۔ قاسم نے کچھ سوچ کر کہا، میں آپ کو ایک اور تکلیف دوں گا۔ اگر میں اپنے دوست کے لیے کچھ کر سکوں تو مجھے راحت ہوگی۔ میری کوئی بات آپ سے پوشیدہ نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میری صفیہ کے ساتھ شادی ہونے والی ہے۔ طاہر کو ہم نے اس کے سامنے گرفتار کیا تھا۔ اسے طاہر کے ساتھ صرف اس لیے دلچسپی تھی کہ وہ اسلام کا بہت بڑا خادم ہے۔ اب وہ مجھ سے بدظن ہو چکی ہے۔ اگر آپ میری مدد کریں تو ہم اسے یقین دلا سکتے ہیں کہ طاہر کو آزاد کروانے میں میری کوششوں کا عمل دخل تھا، اور آپ نے میری دوستی کی وجہ سے خلیفہ کے سامنے یہ تجویز پیش کی تھی۔ شاید اسے میرے کہنے پر یقین آ جائے۔ مولب نے کہا، اتنی سی بات؟ میں سمجھتا تھا کہ آپ مجھے کسی بڑے کام کے لیے کہیں گے۔ کل صبح میرا پہلا کام یہی ہوگا، لیکن یہی بہتر ہوگا کہ میں آپ کے ساتھ کسی ایسی جگہ باتیں کروں جہاں وہ سن سکے۔ قاسم نے جواب دیا، اس کا انتظام ہو جائے گا۔ اس پر صرف یہ ظاہر کرنا کافی ہے کہ میں آپ کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں۔ وہ یقیناً سننے کے لیے آئے گی۔ مولب نے ہنستے ہوئے کہا، آئندہ سیاسی زندگی میں آپ کے لیے ایسی ہوشیار بیوی بڑی معاون ثابت ہوگی۔ میں آپ کے سر پر سپہ سالار کی دستار رکھ رہا ہوں۔ شکریہ۔ اور آپ کے متعلق میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ والد کے بعد بغداد کے وزارت عظمیٰ کا قلمدان آپ کے ہاتھ میں ہوگا، لیکن مجھے آپ کے متعلق خدشہ ہے کہ آپ بیک وقت دونوں عہدے سنبھالنے کی کوشش کریں گے، اور آپ کے متعلق مجھے یہ خدشہ ہے کہ آپ خلیفہ کا تاج چھیننے سے بھی دریغ نہ کریں گے۔ مولب نے ہنستے ہوئے سنجیدہ ہو کر کہا، لیکن تم جانتے ہو کہ میں خلیفہ کا وفادار ہوں۔ قاسم نے اٹھ کر کہا، میں مذاق کر رہا تھا۔ اچھا، میں جاتا ہوں۔ آپ صبح آنے کا وعدہ یاد رکھیے۔ میں ضرور آؤں گا۔ طاہر مغرب کی نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا تھا کہ پہرے دار آئے اور اس کی کوٹری کے اندر کھانا رکھ کر چلے گئے۔ گزشتہ 2 دن سے اس کی طبیعت ناساز تھی، اس لیے دعا سے فارغ ہونے کے بعد بھی اس نے کھانے کی طرف توجہ نہ دی۔ تھوڑی دیر کوٹڑی میں ٹہلنے کے بعد وہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، پھر کچھ سوچ کر اٹھا اور کوٹڑی کے دوسرے حصے میں جا کر وحید الدین کو آواز دی، آج آپ نہیں آئیں گے؟ میں ابھی آتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ طاہر کچھ دیر اس کے انتظار میں ٹہلتا رہا، پھر عشاء کی نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ وحید الدین نے اس کے کمرے میں داخل ہو کر سوال کیا، تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ طاہر کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے قریب آ کر کہا، تم نماز پڑھ رہے ہو؟